اللہ رب العزت نے انسان کو بڑا ہی معزز، مکرم اور محترم بنایا ہے، اور انسان کی تکریم کے کئی پہلو قرآن مجید سے ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کر دیا۔ جب ابلیس نے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے ابلیس کو مخاطب کر کے فرمایا، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین؟ کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے منع کیا اس کے سامنے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحی، انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے اندر اپنی روح پھونکی۔ ایک تو اللہ رب العزت نے خود اپنے ہاتھوں سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے اندر روح بھی پھونکی۔ یہ انسان کی تکریم ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل، نطق اور تمیز جیسی نعمتوں سے نوازا۔ عقل کے ذریعے انسان کھرے، کھوٹے، حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے، اور نطق کے ذریعے اب معافی ضمیر کا اظہار کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اسے بولنا سکھا دیا۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو حسین صورت سے نوازا اور فرمایا فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تمہاری صورتیں اچھی بنائی۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑا ہی عمدہ انداز میں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو ہاتھوں جیسی نعمتوں سے بھی نوازا۔ ہاتھ کے ذریعے انسان کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اور دوسرے بھی بہت سارے اعمال کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہی ہاتھوں میں یہ صلاحیت بھی رکھتی کہ یہ ہاتھ خط و کتابت بھی کر سکتے ہیں اور نئے علوم بھی ایجاد کر سکتے ہیں، اور اسی خط و کتابت کے ذریعے نئے علوم کی اشاعت پوری دنیا تک پھیلا سکتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو پورا کا پورا فلکی نظام، پوری زمین، آسمان، تمام چیزوں کو انسان کی خدمت میں اللہ رب العزت نے لگا دیا اور فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، تمہارے مسخر کر دیا، تمہارے کام میں لگا دیا، دن کو، رات کو، سورج کو، چاند کو۔ اور آگے فرمایا وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِي، اور ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، اللہ رب العزت نے سورج کو روشن کیا، وَالْقَمَرَ نُورًا، اور چاند کو منور کیا، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور چاند کی منزلیں مقرر کی، کس لیے؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم برسوں کا حساب اور برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔ دیکھا جائے تو انسان ایک پائی خرچ کیے بغیر کتنے ہی مفادات انسان کے ایسے ہیں جو سورج چاند سے حاصل کر رہا ہے انسان۔ انسان کی تکریم کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو مجبور ماز نہیں بنایا، بلکہ اسے اختیار دے دیا، اور اسی اختیار کی بنا پر وہ بار امانت کا حقدار ٹھہرا، ورنہ اس امانت کو اٹھانے کی طاقت پہاڑوں میں بھی نہیں تھی۔ اور انسان کی تکریم کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی طرف انبیاء اکرام کو بھیجا، اور انہوں نے آ کر انسان کو زندگی بخش پیغام بتایا، اور ایسے احکام اور ایسا پیغام دیا کہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ اور انسان کی تکریم کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی محبت اور رضا کے اہل بتایا، اور ایسے اسباب بتا دیے جن کو اختیار کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب اور پسندیدہ بن سکتا ہے۔ اور انہی اسباب میں سے سب سے بڑا سبب اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب انسان اتنا ہی معزز ہے، مکرم ہے، محترم ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنا مقام پہچانے اور ایسے طریقے اختیار کرے جن کو اختیار کر کے انسان قابل تکریم، قابل تعظیم کہلا سکے۔ اور انہی طریقوں میں سے سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ علم معرفت کا حصول ہے، جس کے ذریعے انسان کے نور ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ اللہ رب العزت کی عبادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ تیسرا طریقہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ذلت سے کبھی بھی نہیں بچ۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ خلق خدا کے سامنے دست سوال دراز کر کے اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا مت کرے، بلکہ ایسے اسباب اختیار بالکل بھی نہ کرے جو اس کو ذلت کی طرف لے کے جائیں، بلکہ ایسے اسباب اختیار کرے جو اس کو قابل تکریم اور قابل تعظیم بنا دیں۔ تو ایسا شخص
جو قابل تعظیم اور قابل تکریم والے اسباب اختیار کرتا ہے تو وہ شخص اللہ رب العزت کی نظر میں بھی محبوب اور پسندیدہ بن جاتا ہے، اور اس کی مخلوق کی نظر میں بھی محبوب اور پسندیدہ بن جاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسے اسباب اختیار کریں جو ہمیں قابل تعظیم اور قابل تکریم بنا دیں۔